پیارے امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات گھر کے قریب کوئی گڑھا یا مین ہول وغیرہ کھلا ہوا ہوتا ہے جس کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو پانی کی وجہ سے وہ مین ہول یا زمین کا شگاف نظر نہیں آتا، جو پیدل یا گاڑی پر گزرنے والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کی نیت سے اس گڑھے کے قریب کوئی علامت لگا دے یا کوئی ایسی چیز لگا دے کہ جس سے مسلمان نقصان سے بچ سکیں، تو کیا یہ بھی ثواب کا کام ہوگا؟ کیا اس پر بھی اجر ملے گا؟ یقیناً ملے گا، نیت پر ثواب کا کام ہے، ماشاء اللہ لوگ لگاتے بھی ہیں۔ بعض بار آپ نے دیکھا ہوگا پانی کھڑا ہوتا ہے اور ڈنڈا بھی کھڑا ہوتا ہے بیچ میں، تو اس کا مطلب کوئی مین ہول کھڑا ہوا جس میں خدا کے کسی بندے نے لوگوں کو بچانے کے لیے ڈنڈا رکھ دیا ہے۔ بالکل رکھنا چاہیے، نہیں تو اس سے جانیں ضائع ہو جاتی ہوں گی بعض اوقات، کہ بندہ ڈوب جاتا ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ گیا کہاں۔ بعض وہ اتنا بارش کا اور اتنا طوفانی پانی ہوتا ہے اور اتنا کھڑا ہوتا ہے پانی، تو بالکل ایسا کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں شریعت کی اجازت موجود ہوتے ہوئے مسلمانوں کو نفع پہنچتا ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ حدیث پاک میں ایک شخص نے راستے میں، ایک مسلمانوں کے راستے میں کانٹے دار شاخ پڑی تھی، تو اس کو اس لیے سائڈ کر دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ پاک نے اس کو جنت عطا کر دی۔ تو مسلمان کے ہی راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانی چاہیے، اور حدیث پاک میں ان کو صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ صدقہ مطلقاً ہر نیکی کو بھی صدقہ بولتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ یہ نیکی کا کام ہے کہ مسلمان کے راستے سے روڑا، کنکر، پتھر، کیلے کے چھلکے، پپیتے کے چھلکے، اس طرح کی چیزیں ہٹا دینی چاہیے، ورنہ جانے چلی جاتی بعض اوقات۔ میرے مرحوم بھائی میرے سرپرست تھے، میرے والد کی جگہ تھے، والد کا تو سایہ ملا نہیں مجھے، تو ان کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ یہ حیدرآباد کے پنجاب سے آ رہے تھے، تو حیدرآباد کے پلیٹ فارم پر پانی پینے کے لیے اترے تھے، تو پانی کا ٹرین کی سیٹی بج گئی ہوگی، تو یہ گھبرا کے پلٹے، تو مگ جو تھا وہ گر گیا سبیل کا جہاں سے پانی پیا تھا، تو یہ بیچارے پلٹے کہ مگ رکھ دوں، مگ رکھ دیا اٹھا کر جو بھی وہ گلاس تھا، تو پھر دوڑے ٹرین کی طرف۔ تو کہا گیا ہے کہ کیلے کا چھلکا پڑا تھا پلیٹ فارم پر، اس پر بیچارے کا پاؤں پڑا، انہوں نے وہ ہینڈل پکڑا ٹرین کا، فٹ بورڈ پر شاید چڑھ گئے تھے، یہ ہینڈل پکڑا اور ہینڈل سلپ ہو گیا، نہیں شاید چڑھ نہیں پائے تھے، وہ سلپ ہوا پاؤں پلیٹ فارم پر، تو ہینڈل پکڑا لیکن سلپ ہو گیا ہینڈل، اور سیدھے پٹری کے نیچے جگہ جگہ سے ان کا بدن جو تھا کٹ گیا اور فوراً وفات پا گئے، اللہ غری کی رحمت فرمائے۔ تو یہ کیلے کے چھلکے نے کہا جاتا ہے کہ الیاس قادری کے مرحوم بھائی کی جان لے لی۔ تو یوں مطلب یہ کہ اور پتہ نہیں کتنوں کو، کسی کے سر ٹوٹتے ہوں گے، کسی سر پھوٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں ٹوٹتے ہوں گے، کسی بیچاروں کو چوٹیں آتی ہوں گی، گاڑیاں پھسلتی ہیں بعض اوقات۔ تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بہت مصیبت ہے، یہ لوگ اوپر سے اپنی بالکونی سے پھینک رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ۔ ہاں مٹی، سیمنٹ، مٹی ہوتی ہے نا، کنکر مٹیاں، اس میں وہ چھلکا ہوتا ہے وہ پھسلتا نہیں ہے، لیکن پکے روڈ بھی تو ہوتے ہیں، پکے روڈ پہ بھی لوگ ڈالتے ہوتے ہیں۔ تو یہ راستوں میں یہ کچرے کی تھیلیاں، پلاسٹک کے بیگ اور یہ جو شاپر بیگ کچرے بھر بھر کے ڈالتے ہیں، یہ غالباً قانونی جرم تو ہر جگہ ہوتا ہوگا۔ صفائی تو ہر ملک کو، بلکہ اسلام کو بھی صفائی تو عزیز ہے نا، تو صفائی تو سنت بھی ہے، تو خیر تو یوں مطلب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں بعض اوقات اتنے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں کہ بس کسی کو سمجھ پاتی نہیں ہے، ہر ایک اپنی دھن میں مگن ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے، خدا نہ خاصا نفع نہیں پہنچا سکتے تو یار نقصان پہنچنے کا تو سبب نہیں بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔